يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا مثيل له ولا مقابل له ونشهد أن سيدنا أعبدنا أبدرنا أجدرنا أزهرنا أطهرنا أمتنا أقبلنا أجملنا أقوانا أتقانا أولانا آلانا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ثم نزل ثم بزل ثم جزل ثم فتدلى ففكر في جمعة ونشهد أن سيدنا محمودنا محبوبنا معصومنا مخدومنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم یا الہی جب تک بدن میں جان رہے لب پہ تیرا قرآن رہے یا الہی تمنا ہے آرزو ہے خواہش ہے التجا ہے دعا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جاؤں یا الہی اگر توفیق ملے تو خدمت قرآن کر جاؤں یا الہی کوئی شے ہمیں ملے یا نہ ملے بس مصطفیٰ ہی ملے وہ شے ملے کہ جس کے ملنے سے خدا ہی ملے توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے
توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، اے آسمان 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، باطل سے دبنے والے ہم نہیں ہیں، اے آسمان 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ یہ پوچھنا ہی عبث ہے کہ کہاں کہاں ہے عمر، جہاں جہاں ہے عدالت وہاں وہاں ہے عمر۔ قابل صد احترام معززین علاقہ، بزرگ بھائیوں، مسلمان ساتھیوں، محبوب دوستوں، دعا ہے اس بے پرواہ کے دربار لا یزال لجپال کے اندر کہ جمعۃ المبارک کی اس حاضری میں جو جمعہ سماعت سننے کے لیے آپ حضرات تشریف فرما ہیں، سن رہے ہیں، اللہ مشکل کشا آپ کی ہر مشکل آسان فرمائے، اللہ حاجت روا آپ سب کی حاجتیں پوری فرمائے، جو دکھی ہے اللہ اس کے دکھوں کو سکھوں میں تبدیل فرمائے، جو پریشان حال ہے اللہ اس کی پریشانیاں خوشی میں تبدیل فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ انہیں صحت و تندرستی میں تبدیل فرمائے۔ اللہ کریم یہ جمعہ ہم سب کی بخشش اور نجات کا سبب اور ذریعہ بنائے۔ ایسی کی تھوڑی کم سٹی ماردان اس کی تھوڑ گزشتہ آواز بالکل بات ہو گزشتہ 2 جمعے میرا لخت جگر حافظ حسین علی بیٹا واقع کربلا پہ شاید وہ پڑھا کے گیا ہے، اللہ کریم اس کے بیان میں مزید تنویر پیدا فرمائے، اور آپ حضرات جنہوں نے سنا ہے آپ کی اور اس کی سب کی اللہ کریم نجات اور بخشش کا سبب اور ذریعہ بنائے۔ محرم الحرام اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے، اس میں جو صحابہ اکرام اگر سارے نہ صحیح تو چند جو عظیم ہستیاں ہیں ان کے متعلق اتنی معلومات تو ہونی چاہیے کہ یہ فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے اور فلاں تاریخ کو شہید ہوئے، کم از کم خلفائے راشدین کے متعلق ایک مسلمان کو علم ہونا چاہیے۔ تو گزشتہ 2 جمعہ سے پہلے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کے فضائل مناقب آپ حضرات کے سامنے عرض کیے تھے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں امیر المومنین خلیفہ سوم، خلیفہ ثانی، خلیفہ ثانی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ان کے فضائل مناقب، ان کی شخصیت کے متعلق چند معلومات عرض کروں گا۔ دعا ہے کہ رب کائنات شرح صدر کے ساتھ بیان کرنے کی فریقین کو ان عظیم الشان ہستیوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا 40واں نمبر ہے اسلام میں داخل ہونے کا۔ 39 پہلے مسلمان ہو چکے تھے،
40واں نمبر یہ حضرت فاروق اعظم. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب اسلام میں داخل ہوئے تو اللہ کے پیغمبر نے انہیں مانگ کے لیا. سینہ نبوت بیت اللہ کی دہلیز پہ محاط پہ آپ نے رات کے پچھلے حصے پہ اللہ کے سامنے مناجات کی، مانگا اللہ یہ اسلام کی گاڑی، یہ قرآن والی گاڑی، یہ مشن تیرا نہیں چل سکتا، یا عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن حشام دے دے، دونوں میں سے ایک کو ہدایت دے دے. اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا. ایسا ایک بیت اللہ کی دیواروں میں کھڑے ہو کے ابراہیم خلیل اللہ نے مانگا، وہ ہزاروں سال بعد اللہ نے دعا قبول فرمائی، محمد الرسول اللہ آئے، اور آج محمد الرسول اللہ نے ادھر دامن پھیلایا، ادھر فاروق اعظم سامنے حاضر ہو گئے کلمہ پڑھنے کے لیے. ادھر دامن نبوت اللہ کے سامنے پھیلتا گیا، اللہ رب العالمین عمر کے دل میں ہدایت قرآن کی ڈالتا گیا. اور عمر وہ ہیں، نماز کا وقت ہے، حضرت بلال حضور فرماتے ہیں اذان پڑھو نماز پڑھیں. عمر عرض کرتے ہیں عبادت تو کھلے عام ہونی چاہیے، اللہ کا گھر بیت اللہ دور دور سے بندے آتے ہیں اس کی زیارت کے لیے، وہاں عبادت آپ کریں. حضور کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. حضور نے ارشاد فرمایا عمر تیری قوم تیری برادری وہ بہت زیادہ ہے طاقت میں. میں گزشتہ دنوں میں طواف کر رہا تھا اور نوافل پڑھ رہا تھا، ابو جہل اونٹ کی اوجری میرے اوپر آ کے رکھ دی اور میں سر سجدے سے نہ اٹھا سکا. میری بیٹی فاطمہ آئی دوڑتی ہوئی کہ اللہ ان ظالموں پہ لعنت کر کہ میرے ابے کو تیرے گھر میں عبادت بھی نہیں کرنے دیتے. پھر سارے ٹوٹ پڑے، اتنا مارا کہ حضرت ابو بکر صدیق بڑی مشکل سے آگے آئے اور عرض کرنے لگے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اور ظالموں ایک شخص کا اور کوئی گناہ ہی نہیں، صرف یہ کہتا ہے کہ رب میرا اللہ ہے، اسے اس لیے مارتے ہو. حضرت ابو بکر صدیق کو بھی اتنا مارا کہ بے ہوش ہو کے گر گئے، ہوش میں بھی نہ رہا. تو ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں. فاروق اعظم نے کہا بابو چلیں آپ عبادت کریں، فاروق اعظم خود پہرا دے گا. اور پھر بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے عمر نے اعلان کیا کہ او مکہ والو، او ہاشمیوں، او قریشیوں، او لات و عزا کے پجاریوں، او من دون اللہ کے پکار کرنے والوں، آؤ میرا محبوب آج بیت اللہ کے سائے میں نماز پڑھائے گا. آج اگر تم میں طاقت ہے تو اور مقابلہ کرو. جس نے بچے یتیم کرانے ہیں، جس نے عورتیں بیوہ کرانی ہیں، جس نے اپنے گھروں کو اجارنا ہے تو آئے عمر کا سامنا کرے. عمر اکیلا محمد کی چوکیداری کرے گا. عمر کے آنے سے اسلام کو اللہ نے عزت بخشی. اور عمر ہی واحد وہ شخصیت تھے، حضرت عباس، حضرت حمزہ، حضرت عمر، لوگ اگر جا رہے ہوتے سواریوں پہ، یہ پیدل جا رہے ہوتے، جانے والا یہ سمجھتا کہ سارے لوگ پیدل جا رہے ہیں اور یہ عمر سواریوں پہ ہے. اتنا بڑا طاقت کا اتنا بڑا مظاہرہ کہ عرب کے 40 پہلوان جو بڑے مانے ہوئے تھے، جن کی طاقت پہلوانی، جن کو اپنی طاقت پہ بڑا ناز تھا، گائے کا چمڑا بیل کا حضرت عمر کے نیچے انہوں نے کھینچا،
चमड़ा नीचे से चिर गया लेकिन उमर के पांव से ना निकल सका। इतनी बड़ी ताकत और इतना बड़ा रोग, हत्ता के अंग्रेज मुसन्निफ लिखता है कि दुनिया के अंदर एक और उमर होता तो पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम ही इस्लाम हो जाता। जब से अल्लाह ने खिलाफत उन्हें सपुर्द फरमाई, खिलाफत का ताज पहना, अपने आप को खिताब करके कहते हैं उमर खिलाफत फूलों का सेज नहीं, ये कांटे हैं। अब रियाया जो है वो सोएगी और उमर मदीना की गलियों में पहरा देगा करेगा। एक औरत आती है बूढ़ी, 20-25 दिन के बाद उमर के सामने खड़े होकर कहती है उमर शाला तेरा कख न रहे, उमर तेनू कभी खैर मिली ही नहीं, तू कैसा अमीरुल मोमिनीन है, आज इतने दिन हो गए मुझे 1 रुपया भी नहीं मिला। हजरत उमर ये नहीं कि आज के हुक्मरानों की तरह गिरफ्तार कर लेते। हजरत उमर कहते हैं भाई तू कहां से आई, कहां रहती है? माई कहती है इतने दिन हो गए तुझे खलीफा बनी हुई है, मैं पहाड़ों में रहती हूँ, दूर बस्ती है, तूने मेरा पता ही नहीं किया, कोई चीज मेरे लिए भेजी ही नहीं। अच्छा माई सुलह कर ले। कैसे सुलह करेगी? माई कहती है बड़ा लंबा किस्सा, 1 दिन के बदले 1 दीनार मैं लूंगी, दीनार सोने का होता है। हजरत उमर ने कहा हजरत अमीरुल मोमिनीन खलीफा सोम खलीफा चहारम हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को, अली ये तहरीर माइक से लिख लो, जितने मांगती है भाई इसको दीनार दे दो और उमर से सुलह कर दे। और ये तहरीर क़यामत वाले दिन मैं अल्लाह के सामने पेश करूंगा। हजरत उमर कहते हैं कि मैं सुबह सुबह देखता हूं कि खलीफा बिला फसल सैयदना सिद्दीक अकबर सुबह की नमाज पढ़ के जाते हैं। कहाँ जाते हैं? मैं पीछे पीछे चला गया, एक झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुई, बूढ़ी माँ वहां कूड़ा साफ करने लग गई। कूड़ा साफ करके अपनी चादर के अंदर लपेट के बाहर जाके फेंका। उमर कहते हैं मेरी आंखों में आंसू आ गए कि ऐ सिद्दीक तेरे अंदर बड़ी ताकत है, बड़ी बहादुरी है, बड़ी शुजाअत है, बड़ा हौसला है, बड़ा हिलम है, तूने आने वालों को मुशक्कत में डाल दिया। आने वाले ऐसे कैसे तेरे नक्शे कदम पे चल सकते हैं? चुनाचे हजरत उमर भी खलीफा बनने के बाद फिर ये सारे काम करने लगे। एक दिन भी रात को वो सोए नहीं। बेटा खामोश हो जा, इधर बैठ, वो वहां से उठ के ना इधर आ जा, उठ जा, शाबाश, तू आराम नाल बगी बाबी और जड़ा ना एक पैर देख ना, तू आसान नहीं आना। फारूक आजम रजी अल्लाह अन्हु सारी रात गश्त करते हैं, पहरा देते हैं। नमाज़े तहज्जुद का वक्त है, रात का पिछला हिस्सा है, एक घर से आवाज आ रही है, बेटा आज बकरियों ने दूध कम दिया है, तू ऐसे का थोड़ा सा पानी मिला दे। वो आगे बेटी कहती है अम्मी हमारे खलीफे का हुक्म है, उमर का हुक्म है कि मिलावट ना करो। और हुजूर ने फरमाया मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने भी मिलावट की वो मैं मोहम्मद की सच्ची उम्मत से खारिज हो गया। और मिलावट करने वाला कातिल से ज्यादा मुजरिम है। मैं मिलावट नहीं कर सकती। वो दौर तो अच्छा था ना, पानी थोड़ा सा डालते थे, अब तो पानी में दूध डालते, पता ही नहीं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बाहर बातें सुन रहे हैं, कान लगाया। बेटी को फिर मां कहती है आज बकरियों ने दूध कम दिया है, पानी थोड़ा सा डाल दे। बेटी कहती है खलीफे का हुक्म है, उमर का हुक्म है कि मिलावट न करो। मां कहती है मैं जानती हूं उमर का हुक्म है, क्या उमर यहां मौजूद है? बेटी कहती है अम्मी उमर का यहां तो नहीं मौजूद,
عمر یہاں موجود نہیں لیکن عمر کا اللہ یہاں موجود ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں یہ توحید و سنت والی مسجد، اس میں ایک لفظ یاد کر کے گئے، خدا کی قسم آپ کی نجات کے لیے بھی کافی ہے، میری نجات کے لیے بھی کافی ہے۔ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، بند کمرے کے اندر ہے، کوئی بندہ دیکھ نہیں رہا لیکن اللہ دیکھ رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ زاروں قطار رونے لگ گئے۔ صبح اپنے غلام اسلم کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ فلاں محلے پہ، فلاں چوک پہ، فلاں گھر پہ میں نے نشان لگایا، وہ پتہ کر کے آؤ گھر کس کا ہے۔ پتہ چلا ایک بیوہ عورت رہتی ہے، جوان بیٹی ہے، بکریوں کا دودھ بیچ کے گزارا کرتے ہیں۔ حضرت عمر گھر کی خواتین کو لے کے بیوہ کے دروازے پہ آئے، پردے میں بیٹھ کے باتیں کرنے لگے کہ بیٹی رات کی گفتگو مجھے سناؤ۔ بیٹی کہنے لگی ماں اور بیٹی کی ہزاروں باتیں ہوتی ہیں، کون سی بات؟ فرمایا دودھ کے متعلق تمہاری گفتگو ہو رہی تھی۔ فرمایا یاد آیا، خوب یاد آیا، وہی بات جب کہی بیٹی نے کہ عمر یہاں موجود نہیں لیکن عمر کا اللہ یہاں موجود ہے۔ حضرت عمر زاروں قطار رونے لگ گئے اور عرض کرنے لگے خلیفہ وقت بیوہ تیرے دروازے پہ آیا ہے، لوگ میٹرک پاس، ایم اے پاس، بی اے پاس اپنے رشتے تلاش کرتا ہے، عمر اپنے بیٹے کے لیے جو خوف خدا میں پاس ہو وہ رشتہ تلاش کرتا ہے۔ یہ رشتہ میرے بیٹے کے لیے اگر آپ کے ساتھ رشتہ ہو گیا، وہ گھر کے اندر آ گئی۔ حضرت عمر کہتے ہیں بیٹا تیرا اور کوئی کام نہیں، صبح جب درہ فاروقی میں لے کے عدالت کی طرف جا رہا ہوں، یہی بات مجھے کہہ دیا کر کہ عمر کا اللہ دیکھ رہا ہے، عمر کا اللہ۔ حضرت عمر کرسی عدالت پہ سارا دن روتے رہتے۔ صحابہ پوچھتے حضرت کیا بات ہے، کیوں روتے ہو؟ فرمایا مجھے اپنی بہو کا سبق یاد آ رہا ہے، عمر کا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اتنا خوف، اتنا ڈر، اور حالت یہ ہے کہ کیسر اور کسرا ان کا نام سنتے ہیں ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، ان کے کندھے کانپنے لگ جاتے ہیں۔ 22,000 مربع میل کا حکمران، اور ایک ایک کون سا واقعہ بیان کروں۔ حضور فرماتے ہیں عمر انت لسان من اللہ، تو اللہ کی زبان ہے۔ 20 سے زائد مقامات ایسے ہیں جو رائے عمر نے فرش پہ دی، وہی رائے رب نے عرش سے قرآن بنا کے نازل کر دیا۔ مقام ابراہیم پہ حضور طواف کر رہے ہیں اور پیارے نبی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تعارف کروا رہے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں میرے دادا پیغمبر نے کھڑے ہو کے بیت اللہ کی دیواریں بلند کی، یہ پتھر خود بخود وہاں چلا جاتا، پھر نیچے آ جاتا، وہ لگانے کی، سٹینڈ لگانے کی حضرت ابراہیم کو ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے میں یہاں 2 نفل نہ پڑھ لوں۔ حضور فرماتے ہیں دل تو میرا ہی کرتا ہے لیکن جب تک اللہ کا آرڈر نہ ہو وہ عبادت قبول ہی نہیں۔ عرش سے فوراً حکم آ گیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جو رائے عمر کی فرش پہ ہے وہی رائے اللہ نے قرآن بنا کے عرش سے نازل کر دیا۔ اللہ نے فرمایا 2 نفل پڑھ لو۔ ازواج مطہرات کے پاس آتے تھے بندے، حضور کے پاس مختلف وفد منافقین بھی بیٹھے ہوتے، اور حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پردے کا اگر حکم کر دیں تو یہ منافق جو ہوتے ہیں یہ ان کی حرکتیں مجھے اچھی نہیں لگتی۔ حضور فرماتے ہیں دل تو میرا بھی کرتا ہے، میں تو عرش والے کے حکم کا پابند ہوں۔ یہ رائے عمر فرش پہ دے رہے ہیں، رب نے عرش سے سورۃ نور کی پوری 18 آیات نازل کر دی۔ پچھلا پیر ہے رات کا، حضرت عمر کا غلام اندر داخل ہوا، حضرت عمر کا پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا ہے،
کپڑا ٹھیک کرنے لگے اور کہنے لگے اللہ کوئی ایسا حکم نازل کر دے میں عمر کوئی سختی نہ کروں. اللہ نے فوراً پورا رکوع نازل کر دیا کہ یہ 3 ٹائم ایسے ہیں، ایک من قبل صلاۃ الفجر وحین تضعون ثیابکم ومن بعد صلاۃ العشاء صلاۃ عورات لکم. اللہ رب العالمین نے پورا قرآن مجید میں پوری آیات نازل کر کے ایک قانون نازل کر دیا. فرمایا جو رائے عمر کی فرش پہ ہے وہی رائے رب نے عرش سے قرآن بنا کے نازل کر دی. ان 3 ٹائم پہ فرمایا کوئی بچہ، کوئی غلام، کوئی بندہ نہیں آ سکتا. من قبل صلاۃ الفجر، صبح صادق کے وقت، دوپہر کے وقت، اور دوپہر کے بعد بندہ جس وقت آرام کرتا ہے قیلولہ. 27 سے زائد مقامات ایسے ہیں جو رائے عمر نے فرش پہ دی وہی رب نے عرش سے قرآن بنا کے نازل کر دیا. اللہ نے فرمایا انت حق من اللہ، اے عمر اللہ نے تیری زبان پہ حق کو جاری کر دیا. کیا مطلب؟ تیرے ذریعے اللہ نے حق کو پھیلایا، تیرے ذریعے اللہ قرآن کو پھیلائے گا، تیرے ذریعے اللہ قرآن مجید کو عزت کا تاج پہنائے گا، قرآن مجید کی تعلیمات کو عام کرے گا. کیا کیا عمر کا تعارف کراؤں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ حج سے واپس آ رہے ہیں. ابھی حج سے لوگ واپس آئے. 40 دن تک حاجیوں کی دعا قبول فرماتا ہے اللہ تعالیٰ. جو بندہ دعا کرے، دعا اس سے کروائے، اللہ دعا قبول فرماتے ہیں. حضرت عمر حج سے واپس آ رہے ہیں اور بستر کیسا؟ کنکروں کا بستر اور شرانہ پتھر کا. رات کا وقت ہے، آسمان پہ جگمگا رہا ہے چاند سے باتیں کر رہے ہیں اور کہتے ہیں اے چاند تیری 3 کیفیتیں تھیں، 3 حالتیں تھیں اور میری بھی ایسی 3 حالتیں تھیں. ایک زمانہ جاہلیت میں، کفر میں، شرک میں، زمانہ جاہلیت میں گزرا. پھر اللہ نے بڑا عروج دیا، سب لوگوں نے چھپ کے ہجرت کی. عمر نے اعلان ہجرت کی اور اعلان کیا لوگوں عمر جا رہا ہے، کسی نے راستہ روکنا ہے تو آئے میدان کے اندر. عمر کا راستہ روک کے دکھائے اور کعبہ کا دروازہ کھلوایا تو عمر نے، اللہ نے بڑا عروج دیا اور دنیا کے اندر قرآن کا سکہ بنوایا، حضور کی تعلیمات کو عام کیا. اب چاند پہ زوال کا وقت ہوا، اللہ میں بھی اب بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میں دعا کر رہا ہوں. اللہ کو سب سے زیادہ جو معبود عبادت ہے وہ دعا ہے. دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے شہادت کی موت دینا اور موت بھی مدینے کے اندر دینا. اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وفاتا فی بلد رسولک. اللہ مجھے ایک تو شہادت کی موت دینا، دوسرا موت بھی مدینے کے اندر دینا. میرا جنازہ اٹھے تو محبوب کی گلیوں سے اٹھے، مدینہ کے شہر سے اٹھے. اور جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ مانگنے سے زیادہ عطا کرتا ہے. اللہ نے فرمایا عمر تو نے تو صرف شہادت کی موت مانگی، مدینہ کی موت مانگی، تو نے 2 چیزیں مانگی، میں 4 چیزیں عطا کروں گا. موت بھی شہادت کی دوں گا اور شہادت بھی مسجد نبی کے اندر دوں گا اور شہادت بھی نماز کی حالت میں دوں گا، قرآن پڑھتے ہوئے دوں گا اور مسجد نبی اور منبر محراب مصلی نبوی پہ دوں گا. اور چوتھی چیز تو نے مانگی ہی نہیں، تیری قبر محمد عربی کے پہلو کے اندر بنا دوں گا. اللہ مانگنے سے زیادہ عطا کرتے ہیں. ہم ہوتے تو ہم مانگتے اللہ ہمارے بچوں کو پلاٹ دے دے، کوٹھیاں دے دے، لمبی لمبی گاڑیاں دے دے، ہمیں آخرت کی فکر ہی نہیں. ابھی میں ادھر ملت درج ہاج میں بیٹا جمعہ پڑھاتا ہے جو، میں وہاں گیا
70 سال کے بوڑھے لوڈو کھیل رہے ہیں. یعنی انہیں جمعے والے دن بھی کوئی اللہ کا اور فکر آخرت کا دھیان ہی وقت ضائع کر رہے ہیں. حضرت عمر آخرت کی فکر کر رہے ہیں. اور مغیرہ بن شعبہ ان کا غلام ہے فیروز ابو لولو مجوسی، وہ آیا آ کے شکایت کرنے لگا فاروق اعظم کے پاس کہ حضرت میرا جو آقا ہے وہ مجھ سے ٹیکس زیادہ وصول کرتا ہے. حضرت عمر نے پوچھا کتنا لیتا ہے؟ کہنے لگا وہ 2 سال میں درہم دینار لیتا ہے. حضرت عمر نے کہا تیرے تو بڑے چرچے ہیں، بڑے مشہوری، تو فنی کاریگر ہے، یہ تو کوئی اتنا زیادہ نہیں ٹیکس. کہنے لگا عمر تو بڑے فیصلے کرتا ہے انصاف کے، میرے ساتھ انصاف اس نے نہیں کیا. عمر نے دل کے اندر اس نے وٹ رکھ لیا. حضرت عمر کہتے یار ایک چکی میں بھی بنا دے. کہنے لگا عمر کہتے میں چکی یہ بھی بنا کے دیا گا جدے چرچے مشرق و مغرب شمال و جنوب کے اندر عام ہو جان دے. حضرت عمر فوراً سمجھ گئے کہ یہ مجھے قتل کی دھمکی دے رہا ہے، لیکن گرفتار نہیں کیا. حالانکہ حضرت علی کہتے ہیں اسے پکڑ کے سزا دیں، فرمایا جب تک جرم ثابت نہ ہو یہ سزا نہیں دینی چاہیے. ایک دن وہ خنجر زہر کے اندر چھرا وہ بھگو کے زہر کے اندر، اس لیے کہ جب 1-2 زخم بھی لگ جائے نا زہر کی وجہ سے بندہ بچ نہیں سکتا. اس نے زہر کے اندر وہ چھرا وہ خنجر تیار کر کے سردیوں کا موسم تھا بدر کے اندر چھپا کے محراب کے اندر چھپ کے آ کے بیٹھ گیا. صبح کی نماز شروع ہوئی، ادھر 10 مبشرہ صحابہ کھڑے ہیں، ادھر امیر المومنین کھڑے ہیں، پہلی صف کے اندر کھڑا ہو گیا. اس انتظار میں کہ حضرت عمر نے نیت باندھی اللہ اکبر سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت فاروق اعظم کی زبان سے الفاظ جاری ہوئے الحمدللہ رب العالمین. ادھر سے پیچھے سے فیروز ابو لولو مجوسی نے پیدر پیر لگاتار 6 حملے کیے اور آر پار ہو گئے. حضرت فاروق اعظم فوراً گرنے لگے. عبد الرحمن بن عوف کا بازو پکڑ کے مسلح امامت میں کھڑا کر دیا اور یہ اپنے کردار سے ثابت کر دیا کہ میں جا رہا ہوں لیکن محبوب کی نماز نہ جائے. اسی کو کہتے ہیں نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. سجدے تو سب نے کیے پر عمر کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پہ رب کو ناز ہے. سجدے تو سب نے کیے پر حسین کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پہ رب کو ناز ہے. میدان کربلا کے اندر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے چاچا عثمان اور اپنے چاچا فاروق اعظم سے یہی سبق سیکھا. انہوں نے قرآن کی تلاوتیں بھی نہیں چھوڑی، انہوں نے نماز بھی نہیں چھوڑی. جب عبید اللہ ابن زیاد کی فوجوں نے گھیرا تنگ کر لیا، ہر طرف سے گھیر لیا، فرمایا میں لڑنے کے لیے نہیں آیا اور ظالم و نماز کا وقت ہے، مجھے اذان پڑھ کے نماز پڑھنے دو. حضرت امام حسین نے نماز ادا کی اور نماز کے بعد خطبہ فرمایا اور ایک خطبہ حضرت عثمان غنی نے دیا اور آج یہ خطبہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے میدان کربلا کے اندر دیا اور فرمایا یہ 12,000 خطوط یہ کرنیاں ساری کی ساری ان کے سامنے کھول دی.
ظالموں یہ تم نے رکھا، یہ تم نے مجھے بلایا، اور مکہ کی گلیاں تم نے مجھ سے چھڑوائیں، مدینہ کی گلیاں تم نے مجھ سے چھڑوائیں، میرے محبوب کا نانے کا روزہ اور مسجد کی نمازیں تم نے مجھ سے چھڑوا کے یہاں کوفہ کے اندر بلوایا، اور آج کہتے ہو کہ ہم نے بلایا ہی نہیں، سارے کے ساتھ چھوڑنے لگے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ لوگوں میری جان جاتی ہے تو چلی جائے لیکن محبوب کی نماز نہ جائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بازو پکڑ کے مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا، اور حضرت عبد الرحمن نماز مختصر کر کے نماز مکمل کرتے ہیں۔ ابو لولو فیروز مجوسی نے صرف حضرت عمر کو نہیں، اس کو پکڑنے کے لیے صحابہ دوڑے، 13 آدمی کو اس نے زخمی کیا، 7 صحابہ شہید ہوئے۔ جب اسے ایک عراقی پہلوان نے اوپر اس کے کمبل ڈال کے اسے دبوچ کے پھر پکڑ لیا، جب پکڑا تو اس نے اپنے آپ کو خنجر مار کے وہیں خودکشی کر لی۔ حضرت عمر انہوں نے بھی نماز نہیں چھوڑی، قرآن کی تلاوتیں نہیں چھوڑی۔ حضرت امام حسین نے بھی نماز اور قرآن کی تلاوتیں نہیں چھوڑی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے شہادت کے وقت نہ نماز چھوڑی نہ قرآن کی تلاوتیں چھوڑی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی وقت اپنے عبداللہ بیٹے کو بلاتے ہیں، بیٹا اب رات خواب کے اندر مجھے محبوب پیارے نبی کی زیارت ہوئی، اور میں یقین کرتا ہوں کہ بس میں ان کے پاس جا رہا ہوں، تو جا ایسے کر کہ اپنی عائشہ کے پاس جا، جو قبر نبی کے پاس جگہ ہے، کہو عمر بھیک مانگتا ہے، سوال کرتا ہے تیرے در پہ کہ جو جگہ ہے وہ عمر دفن ہونے کے لیے جگہ مانگتا ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا عبداللہ یہ جگہ تو بڑی قیمتی ہے، ایک طرف میرا باپ ہے، دوسری طرف میرے شوہر ہیں، یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی ہے کہ میں خود یہاں دفن ہوں گی، لیکن کیا کروں عبداللہ، تیرے باپ کا احسان میرے سر پہ منڈلا رہا ہے۔ جب پورا مدینہ طوفان بدتمیزی کر رہا تھا، میرے خلاف بکواسات کر رہے تھے، ایک واحد تیرا باپ عمر تھا، جب اس سے میرے محبوب نے پوچھا بتا میری عائشہ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، تو عمر نے کہا محبوب آپ مجھے بتائیں کہ نبی اپنی بیویوں کا انتخاب خود کرتا ہے یا عرش والا کرتا ہے؟ فرمایا عرش والا کرتا ہے۔ فرمایا دنیا والوں کے انتخاب غلط ہو سکتے ہیں، عرش والے کا انتخاب کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اس وقت فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ تو عمر کی غیرت پہ اتفاق کرتے ہوئے اللہ نے سورۃ نور کے پورے 2 رکوع عمر کی تعریف میں اللہ نے نازل کر دیے۔ اللہ نے فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ جب حضرت عبداللہ آ کے بتاتے ہیں کہ امی عائشہ نے اجازت دے دی، تو کہتے ہیں مجھے اٹھا دو، بٹھا کے مجھے سجدے پہ جانے دو، اور کچی زمین پہ مجھے رب کے سامنے سجدہ کرنے دو، اور اللہ کے سامنے رو رو کے عرض کرتے ہیں اللہ میں نے تو شہادت کی موت مانگی اور تو نے مجھ سے ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، کتنا احسان کیا، نماز کی حالت میں موت دی، محمد عربی کے مصلی پہ موت دی، اور آج میری قبر بھی محمد عربی کے پہلو میں بنا رہا ہوں۔ پھر فرمایا عبداللہ جب میرا جنازہ جائے تو وہاں رکھ دینا، جب تک امی عائشہ اجازت نہ دے تب تک دفن نہ کرنا، ہو سکتا ہے میں امیر المومنین ہوں، خلیفہ وقت ہوں، اس وجہ سے عائشہ نے اجازت دے دی۔ جب جنازہ اٹھا خدا کی قسم 4000 سے زائد عورتیں رو رہی تھی، کہہ رہی تھی پتہ ہے تمہیں کس کا جنازہ جا رہا ہے؟
رات کی تحریکی میں عمر خفیہ طور پہ ہمارے گھروں میں راشن پہنچایا کرتا تھا، اور ہزاروں بچے یتیم رو رو کے یہ کہہ رہے تھے ماں ماتا عمر بل ماتا ابونا، یہ نہ کہو کہ عمر جا رہا ہے، بلکہ آج یتیموں کا ابا عمر جا رہا ہے۔ آج ہم تمہارا یتیم ہو گئے۔ مکے کے اور مدینے کے اندر ایک خاموشی سی چھا گئی، سارے کے سارے صحابہ رو رہے ہیں، تارے مار کے رو رہے ہیں، اور مدینہ کا گلی دیوار وہ رو رہا ہے۔ کس کا جنازہ جا رہا ہے؟ وہ جنازہ امیر المومنین خلیفہ وقت نماز کی حالت میں اللہ رب العالمین نے انہیں موت عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر